تصور کریں ایک ایسے جنگل کا جو اتنا گھنا ہے کہ سورج کی روشنی بھی مشکل سے زمین پر پہنچ پاتی ہے۔ 67 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے ایمیزون کا جنگل، ایک ایسی جگہ جہاں خطرناک جانور، زہریلے حشرات اور موت ہر قدم پر انسان کا انتظار کرتی ہے۔ یہ جنگلی اور ویران علاقہ ہے جہاں کبھی کوئی بڑی تہذیب آباد نہیں ہو سکتی تھی۔ ماہرین کا ماننا تھا کہ یہاں کی مٹی اتنی کمزور اور تیزابی ہے کہ اس پر زراعت ممکن ہی نہیں، اور جہاں زراعت نہیں وہاں شہر بسائے نہیں جا سکتے۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سائنسدانوں کے ہوش اڑا دیے۔ میچ ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین، آج میں آپ کو ایمیزون کی وہ کہانی سنانے جا رہا ہوں جو پچھلی کئی صدیوں سے ہم سے چھپائی گئی۔ یہ یوں کہہ لیں کہ خود سائنس اس کہانی کو سمجھنے سے قاصر رہی۔ کہانی شروع ہوتی ہے سن 1541 میں، جب ایک اسپینش کمپین جو فرانسسکو ڈی اورلیانا سونے کی تلاش میں ایمیزون کے جنگل میں گھسا۔ جب وہ مہینوں بعد وہاں سے زندہ واپس نکلا تو اس نے ایک عجیب و غریب دعویٰ کیا۔ اس نے بتایا کہ ایمیزون کے کناروں پر ایک عظیم و عالیشان شہر دیکھے ہیں، لاکھوں کی آبادی والے شہر جن کی سڑکیں چوڑی تھی اور جہاں ایک انتہائی ترقی یافتہ تہذیب آباد تھی۔ اس وقت یورپ نے اس بات کا مذاق اڑایا۔ لوگوں نے کہا یہ شخص جنگل کی گرمی اور بیماریوں کی وجہ سے پاگل ہو گیا ہے، کیونکہ یورپ کے غرور کے مطابق ان کے علاوہ دنیا میں کوئی اور اتنی شاندار تہذیب کیسے بنا سکتا تھا، اور وہ بھی ایک ایسے وحشی جنگل میں۔ اورلیانا کی بات کو تاریخ کی کتابوں میں ایک جھوٹا افسانہ قرار دے کر دفن کر دیا گیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے سائنسدانوں نے پورے اعتماد سے ڈکلیئر کر دیا کہ ایمیزون صرف چھوٹے اور پسماندہ قبائل کا گھر ہو سکتا ہے، کوئی بڑا شہر یہاں کبھی موجود نہیں تھا۔ لیکن پھر 21ویں صدی آتی ہے، ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر جاتی ہے کہ انسان آسمان سے زمین کا سینہ چیر کر دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ایمیزون کے گھنے درختوں کے نیچے دیکھنے کے لیے ایک جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جسے لیڈار کہا جاتا ہے۔ ہیلی کاپٹرز اور ہوائی جہازوں کے ذریعے جنگل کے اوپر سے لیزر کی لاکھوں شعاعیں زمین پر پھینکی گئیں۔ اس عظیم و عالیشان ریسرچ پروجیکٹ پر کئی ملین پاؤنڈ کا خرچہ آیا تاکہ جنگل کی چھتری کو ہٹا کر زمین کی اصل شکل دیکھی جا سکے۔ اور جب اس لیزر سکیننگ کا ڈیٹا کمپیوٹرز کی اسکرین پر آیا تو وہ لمحہ تاریخ کے سب سے بڑے سائنسی جھٹکوں میں سے ایک تھا۔ کمپیوٹر اسکرین پر جنگل غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ وہ کچھ تھا جسے دیکھ کر سائنسدانوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ درختوں کے بالکل نیچے مٹی اور کیچڑ میں دبے ہوئے عظیم عالیشان شہروں کا ایک پورا جال بچھا ہوا تھا، وہ شہر جنہیں فرانسسکو اورلیانا نے دیکھا تھا۔ یہ کوئی چھوٹے موٹے گاؤں نہیں تھے، لیڈار نے 2500 سال پرانے ایسے شہر ڈھونڈ نکالے جن میں باقاعدہ ابراہم بنے ہوئے تھے، یعنی کہ پیرامڈز۔ سیدھی اور چوڑی سڑکوں کا ایک ایسا نیٹ ورک تھا جو سینکڑوں کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا۔ پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے نہروں کا نظام تھا، ڈیمز تھے اور کھیتی باڑی کے لیے بنائے گئے ہزاروں ٹریسز تھے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ سائنس تو کہتی تھی کہ ایمیزون کی مٹی زراعت کے قابل ہی نہیں، تو انہوں نے اتنی بڑی آبادی کو کھلایا کیسے؟ یہیں پر انسان کو اپنی کم علمی کا ایک اور ثبوت ملا۔ ان قدیم لوگوں نے ایمیزون کی خراب مٹی کو قبول ہی نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنی ایک اور نئی مٹی بنائی جسے ٹیرا پیڈا یا جنگل کی کالی مٹی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کوئلے، ہڈیوں اور دیگر نایابی مادوں کو ملا کر ایک ایسی زرخیز مٹی تخلیق کی جو آج ہزاروں سال بعد بھی سائنسدانوں کے لیے ایک مسٹری ہے کہ اسے اتنے بڑے پیمانے پر کیسے بنایا گیا۔ وہ لوگ جنگل میں پھنسے ہوئے نہیں تھے، بلکہ وہ اس جنگل کو اپنی مرضی سے چلا رہے تھے۔ لیکن اگر اتنی عظیم و عالیشان تہذیب، لاکھوں انسان اور اتنے بڑے بڑے شہر وہاں موجود تھے تو وہ کہاں گئے؟ ایک پورا معاشرہ چشم زدن میں کیسے غائب ہو گیا؟ اس کا جواب کسی خلائی مخلوق یا جادو میں نہیں، بلکہ اس جنگل کی خاموشی میں چھپا ہے۔ جب اسپینش لوگ ایمیزون کے جنگل میں داخل ہوئے تو اپنے ساتھ ایسی بیماریاں لے کر آئے جن کا ان قدیم لوگوں کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ سمال پوکس اور دیگر وائرسز نے چند ہی دہائیوں کے اندر اس پوری تہذیب کے 90% سے زیادہ انسانوں کو موت کی نیند سلا دیا، اور جب انسان ختم ہوئے تو فطرت نے اپنا قبضہ واپس دے دیا۔ صرف 50 سال کے اندر ایمیزون کا جنگل ان عظیم و عالیشان شہروں، ان کی سڑکوں اور ابراہیموں کے اوپر سے یوں گزر گیا جیسے وہاں کبھی کوئی انسان بسا ہی نہیں تھا۔ یہیں پر آ کر ہمیں رک کر سوچنا پڑتا ہے۔ آج ہم لوہے، شیشے اور کنکریٹ کے اونچے اونچے شہر بنا کر، نیویگیشن سسٹم اور مصنوعی ذہانت بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زمین کو تسخیر کر لیا ہے۔ ہمارا تکبر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم سے پہلے جو گزرے وہ جاہل تھے اور تاریخ صرف آج کے انسانوں پر آ کر مکمل ہوئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بنائی ہوئی دنیا ہمیشہ رہے گی، لیکن ایمیزون کے یہ چھپے ہوئے شہر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قدرت کتنی خاموشی اور کتنی تیزی سے انسان کی ہر نشانی کو مٹا سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔